يفقهوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے اسلامی شادی، جو اپنے میں ایک منفرد موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو تفصیل سے بہت کم ہوتی ہے۔ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ گفتگو یہاں تک پہنچے کہ شادی کرنا ابتدائی طور پر مستحب ہے، لیکن بعض حالات میں واجب ہوتا ہے۔ اب شادی کس سے کی جائے؟ ہر شخص کو اچھے کی تلاش ہے۔ ایک عورت کو ایک اچھا مرد چاہیے اور ایک مرد کو ایک اچھی عورت چاہیے۔ لہذا اسلام نے کچھ دیکھیے، اسلام نے خصوصیات بیان کی ہیں۔ اچھی عورت کے خصوصیات کیا ہوتے ہیں، اچھے مرد کے خصوصیات کیا ہوتے ہیں، بری عورتیں کون سی ہیں اور برے مرد کون سے ہیں۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اسلام نے جو اچھائی برائی بیان کی ہے اس کو ہم اچھا برا سمجھتے ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے معیار قائم کرتے ہیں اور اپنے معیار کی بنیاد کے اوپر انتخاب کرتے ہیں۔ دیکھیں، عرض کیا گیا کہ بہت سے لوگ ہیں پوری دنیا میں، اتنے سارے مرد ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کتنے مرد آپ کے لیے کیا کہتے ہیں محرم ہیں، تو کچھ انگلیوں پہ شمار کر کے 10-12 لوگ نکلیں جو کیا ہیں آپ کے لیے محرم، باقی سارے کیا ہیں، سارے نامحرم ہیں۔ اسی طریقے سے اتنی ساری دنیا میں عورتیں ہیں، پوچھا جائے کتنی عورتیں آپ کے لیے محرم ہیں، تو کچھ انگوش شمار عورتیں محرم، باقی ساری کیا ہیں، یعنی وہ لوگ جن سے آپ شادیاں کر سکتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ مرد جن سے آپ شادیاں کر سکتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ ہیں۔ تو اب ان بہت زیادہ میں کیا کرنا ہے، ان بہت زیادہ میں آپ کو انتخاب کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے۔ اب جب انسان کو سلیکٹ کرنا ہے تو سلیکشن کے لیے کیا ہونا چاہیے، یہ ایک بہت اچھی گفتگو ہے۔ مثلا میں مثال دوں آپ کو، شادی کا فنکشن ہے، سمجھیں آپ، بھائی کی ہے، بہن کی ہے، کسی کی شادی ہے، رشتہ داروں میں ہے، تو کیا کرتے ہیں، بھائی کپڑا چاہیے، سمجھیں آپ۔ کپڑے کی بحث بھی عورتوں میں بہت عمدہ ہے۔ بہت سی پوسٹ آئی تھی کہ ہر عورت کے لیے روزانہ 2 بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سمجھیں آپ، کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے، رکھے کہاں، رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اتنے کپڑے ہیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ انتخاب کریں گے، ٹھیک، یہ بھی بہت اہم گفتگو ہے۔ یہاں سے میں صرف ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک کپڑا لینا ہے آپ کو، تو آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ انتخاب کریں گے۔ مارکیٹ میں جانے سے پہلے انسان ایک مائنڈ سیٹ کرتا ہے، اس لیے کہ خواتین کے لیے بالخصوص، ٹھیک ہے، مردوں میں تو وہی پینٹ شرٹ ہے، اس کے علاوہ کرتا پاجامہ ہے، اور عورتوں میں بہت ساری ورائٹیز ہیں۔ تو پہلے کیا کرتا ہے، پہلے انسان ایک مائنڈ سیٹ کرتا ہے کہ ہمیں مارکیٹ سے لینا کیا ہے، شرٹ شلوار لینا ہے، لہنگا لینا ہے، اور کیا ہے، میرے سب کو نام نہیں معلوم ہے، کہ کیا پلازو ہے، پلازو ہوتا ہے نا، پلازو لینا کیا۔ پہلے کیا کرتا ہے انسان، یہاں سے مائنڈ سیٹ کرتا ہے کہ ہم کو لینا کیا ہے، پوری توجہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے، مارکیٹ میں شرٹ شلوار 250 سے شروع ہوتے ہیں اور 25,000 تک کے ہیں، لہنگا 2,000 شروع ہوتا ہے اور 2 لاکھ تک کا ہے کہ نہیں ہے۔ تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو لینا کیا ہے۔ سیکنڈ اسٹیپ میں کیا ہے، آپ اپنا بجٹ دیکھیں کہ ہمارا بجٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے سگے بھائی کی شادی ہے، بھائی آپ کو کپڑا دلا رہا ہے تو اس کو لمبا چونا لگاؤ، کیا سمجھے آپ، اس کو کیا کرو، لمبا چونا لگاؤ۔ ہم کو تو 20,000 کا ہونا، لیکن اپنی جیب سے دینا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، آدمی کی نفسیات ہوتی ہیں۔ تو اب پہلے کیا دیکھنا ہے، لینا کیا ہے، دوسرے کیا ہے، بجٹ کیا ہے۔ اب آپ آئیں کہاں، مارکیٹ میں۔ مثلا آپ کو شرٹ شلوار لینا ہے، کتنا بجٹ آپ کا ہے، بجٹ آپ کا مثلا 1,500-2,000 کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مارکیٹ میں جائیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو بہت سی ورائٹی دکھائی پڑے گی، اور دکان والے پاگل کر دیتے ہیں، آپ کو اتنا دکھاتے ہیں کہ کنفیوژن لے کے نہیں لیں، سمجھے آپ۔ اچھا، ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایک عورت کو 20 جوڑے دکھائیں گے، وہ کہ مجھے کوئی پسند چلی جاتی ہے، بڑا حوصلہ ہے ہم لوگ تو دیوانے ہو جائیں کہ ایک شخص ایک عورت کو 20 جوڑے کپڑے دکھائے کہ مجھے کوئی پسند نہیں، چلی جائے، لیکن ان کی کام کا کاروبار یہی ہے۔ تو اب مارکیٹ میں بہت سی ورائٹیز ہیں، 250 کا ہے، 300 کا ہے، 400 کا ہے، 500 کا ہے، 1000 کا ہے، 1200 کا ہے، 2000 کا، 4000 کا، 5000 کا، سمجھے آپ، اور 8,000 10,000 کا بھی ہے۔ ایک وہاں ٹنگا ہوا تھا، وہ آپ کو پسند آ گیا، وہ کتنے کا ہے، بولا 5,000 کا ہے۔
بجٹ کتنا ہے آپ کا؟ 2000 ہے، ڈبل سے بھی زیادہ وہ کیا ہے اس کا بجٹ۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو دو چیز دیکھنی، ایک لینا کیا ہے اور ایک آپ کا بجٹ۔ اب اتنے سارے کپڑے ہیں بازار میں، کپڑے بے پناہ ہیں، شرٹ شلوار بے انتہا ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ ان ہزاروں لاکھوں میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ ایک انتخاب کرنا ہے۔ پوری توجہ میری بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے، اب کیا کریں گے؟ اب آپ کو دیکھیں گے، کلر دیکھیں گے، ڈیزائن دیکھیں گے، یہ تو ہے نا، یہ چیزیں لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اب لینا کیا ہے، کتنے کا ہے، کلر کون سا آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ لوگوں کو پسند ہوتی ہے، کسی کو پنک پسند ہے، کسی کو میرون پسند ہے، کسی کو گرین پسند ہے تو نہیں، کسی کو یلو پسند ہے، کسی کو وائٹ پسند ہے۔ تو اب آپ اپنے من پسند کلر کو ڈھونڈیں گے، اس من پسند کلر میں پھر کیا بننا چاہیے آپ کو؟ ڈیزائن، یعنی آپ سمجھ لیجیے صرف ایک کپڑا جس کو آپ کو پہننا ہے، پہن کے اتار دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اور شاید 2-4 مہینہ پہنیں، 6 مہینہ پہنیں گے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کو ریٹ کر دینا ہے۔ اس ایک کپڑے کے، میری بات آپ سمجھیے غور سے، اس ایک کپڑے کے لیے کس قدر آپ جد و جہد کرتے ہیں، مائنڈ سیٹ کرنا، لینا کیا ہے، کتنے کا ہے، بازار میں رنگ کیسا ہے، ڈیزائن، ان تمام چیزوں کے باوجود پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ ایک جگہ دیکھا سب کچھ سیٹ تھا، سمجھ نہیں آیا۔ ایک عورت اگر ایک دکان سے سامان لے کے چلی آئے تو بڑا معجزہ سمجھ لیجیے، کیا سمجھ، جب تک وہ 4-6 دکان نہ دیکھ لے، سمجھے آپ۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں کوئی لینا بھی نہیں ہے، ریٹ پوچھتی پھرتی ہیں، یہ کتنے کا؟ تو جب لینا ہو تو پوچھو بھائی ریٹ کتنے کا، معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نالج میں اضافے کے لیے، جنرل نالج کے لیے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے۔ خوب، تو ایک جوڑے کپڑے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کس قدر توجہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، کیا تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں، تب جا کیا کرتے ہیں؟ بہتر سے بہتر کا انتخاب کرتے ہیں، سمجھے آپ۔ کپڑا خریدا، لے کے آئے، سلائے، پہنے، فنکشن میں گئے، کیا دیکھا؟ ایک عورت ویسے کپڑا پہنے ہوئے، کیا سمجھے؟ ایک عورت کیا ہے، دیکھیں کچھ چیزیں سوشل میڈیا میں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ یہ دلی میں ایک ہے RJ نوید، سب کو بیوقوف بناتا ہے، ہنساتا ہے بلا وجہ کا، سمجھے آپ۔ اس نے ایک عورت کو، اب اس کو میں تفصیل میں سنی، دیکھیے گا آپ، یعنی ایک عورت کے لیے بہت شاک ہے کہ اس کے جیسا ہی کوئی دوسرا اور کپڑا پہن لے، اگر سیم ہے تو بہت مشکل ہوتا ہی ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ ایک جذبہ ہے، کہے گا جذبہ انفرادیت کا، کہ ہم سب میں کیا ہوں، سب میں الگ رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مثلا شری نے کپڑا خریدا، کیا سمجھے، کتنے کے لے کے آئے؟ لے کے آئے 5000 کا، کیا سمجھے آپ، بہت سال گئے لے کے آئے۔ اب گئے فنکشن میں گئے، وہ کسی سے ملاقات ہوگی، نفیس نے سے ملاقات ہوگی، ویسے ہی پہنے ہیں، تو وہ ہوتا نا کہ کتنے کا ہے، بولے میرے کو 3000 کا لائے، بھائی 3000 کا، آپ سمجھ لیجیے کلیجہ کٹ جاتا ہے، وہی کپڑا ہے، ہم 5000 لیں، وہ 3000، تو ہمارا 2000 کا نقصان ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں نفسیات ہیں، عورتوں کی نفسیات پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور آپ پڑھیے، اور اسی میں اللہ نے حسن رکھا ہے، اسی میں اللہ نے حسن رکھا۔ میں نے دیکھا، آپ دیکھیے مارکیٹ میں بیچارہ ایک آدمی پرس لیے پیچھے سے گھوم رہا ہے، عورت اس دکان اس دکان اس دکان اس دکان، ایک جوڑا کپڑا خریدنا ہے اس کو، بیچارہ پیچھے گھوم رہا ہے۔ اسی میں اللہ نے حسن رکھا، صحیح بتا رہا ہوں۔ یہ جو مرد پیچھے پیچھے اس کے گھوم رہا ہے، بعض اوقات بچے کو گود میں لیے ہوئے، کیا سمجھے، بچے کو گود میں لیے، ہاتھ پرس لیے ہوئے، اور آگے آگے پوری مارکیٹ گھوم رہی ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں، اسی میں حسن ہے، ایک فیملی کے استحکام میں یہی قربانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو ایک جوڑا کپڑے کے انتخاب کے لیے کتنا، لہٰذا آپ توجہ کریں کہ ایک جوڑا کپڑے کے لیے جو آپ کے کچھ دن کے لیے ہے، پہن کے اتار دینا ہے، اس کے لیے کس قدر آپ کیا کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ تو ایک ایسے شخص کہ جس کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہے، یہ لائک اے ٹی شرٹ نہیں ہے کہ آج پہنا کر بدل لیا، بدلنے والی چیز بھی نہیں ہے، جبکہ ہم لوگ یہاں بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن آسان نہیں ہے۔ تو اس کے انتخاب کے لیے آپ کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا دیکھا، آپ کو لینا کیا ہے، کتنے کا ہونا چاہیے، کلر کیا ہونا چاہیے، ڈیزائن کیا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کے بعد اب اگر آپ کو ڈھونڈتا کون ہے، عام طور سے اس کی گفتگو انشاءاللہ نیکسٹ آئے گی کہ ایک لڑکی کے لیے رشتہ کون ڈھونڈے اور ایک لڑکے کے لیے لڑکی کون ڈھونڈے، دیکھنے کون جائے، بہت مشکل ہے۔ ہمارا گھر بکنے کو ہے، آپ کا گھر بکنے کو ہے،
ایک مرتبہ ایک آدمی آ کے دیکھا جاتا ہے، پھر اپنی بیوی کو لے کے آتا ہے، پھر بیوی اپنی بہن کو لے کے آتی ہے، کئی مرتبہ ایک گھر میں دیکھا جاتا ہے، پھر بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، پھر جا کے بعد میں فائنل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بھی آواز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ آئے، 2 مرتبہ آئے، 3 مرتبہ آئے، پھر آخر کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں۔ بہت یہ اس کو دیکھ رہے مسئلہ چل رہا بعد میں بیان کریں گے آپ سامنے۔ تو اب آپ کو انتخاب کرنا ہے، ایک لڑکی کے لیے ایک اچھا لڑکا انتخاب کرنا ہے، ایک لڑکے کے لیے ایک اچھی لڑکی انتخاب کرنا ہے۔ الطیبون للطیبات والخبیثون للخبیثات، یہ طے رکھیے۔ لہذا سب سے پہلے مرحلے میں ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچی کو طیبہ بنائے، طیبہ بنائے، تاکہ ان کے لیے کس کی تلاش ہو؟ طیبون کی تلاش ہو۔ ہر فرد کی ذمہ داری کہ اپنے بچے کو طیب بنائے، تاکہ اسے کیا ڈھونڈا جائے؟ طیبات ڈھونڈی جائیں۔ مرحلے میں ہماری تربیت سب سے اہم ہے، اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کریے تاکہ ان کے لیے ایک اچھی نسل سامنے آئے۔ خلاصہ یہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں انتخاب کرنا ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں بتایا کہ ایک اچھی عورت اور ایک بری عورت کے صفات کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک عورت ہے اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کر رہی ہے اور اچھی ڈھونڈ رہی ہے، تو اس نے معیار کیا قائم کیا ہے؟ یہ جو درس ہے اس میں جو بیان کیا گیا ہے کہ دیندار ہو، بد زبان نہیں ہو، سمجھے آپ، خانوادے میں عزیز ہو، لوگ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں بہت اچھی ہیں، یہ اسلامی معیار ہے۔ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ ہمیں کیا چاہیے؟ بڑا مسئلہ ہمارے پاس یہ ریکارڈنگ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں نمبر 1 کیا چاہیے؟ ایک لڑکی کے لیے، ایک لڑکے کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ جاتی ہے۔ کیسی لڑکی چاہیے؟ کون بتائے گا؟ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ سب سے پہلے خوبصورت ہونی چاہیے۔ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ اچھی صورت چاہیے، خوبصورت ہو۔ نمبر 2 ویری گڈ، پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ نمبر 3 کم عمر ہونی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ چاہتے ہیں لڑکی پڑھی لکھی بھی ہو اور کم عمر بھی ہو۔ ایک لڑکی جو پڑھے گی، انٹر کرے گی، ڈگری کرے گی، پوسٹ گریجویٹ کرے گی، سمجھے آپ، وہ کم عمر کیسے رہے گی؟ ہیں تو خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، اور کیا ہے؟ مالدار ہو۔ اس کو لوگ زبان سے کہتے نہیں ہیں، ڈھونڈتے ہیں، سمجھا؟ پارٹی کہاں ہے؟ یہ انشاءاللہ ابھی اگلے درس میں آنے والا ہے، وہاں کے اوپر اس بات کو کلیئر کیا جائے گا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ ناانصافی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو اب یہاں پہ ابھی تک اسلام آیا نہیں، جب دیکھ لیا لڑکی خوبصورت بھی ہے، سمجھے آپ، اور کیا کہتے ہیں، پڑھی لکھی بھی ہے، اور گھر والے بھی تھوڑا اچھے خاصے پیسے والے ہیں، تو آخری میں کیا آتا ہے؟ آخری میں آتا ہے کہ نماز روزے کی پابند ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا لڑکا جوان جو لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کیا ہونی چاہیے؟ صوم و صلات کی پابند ہونی چاہیے، نماز روزے کی۔ اپنا لڑکا ایک سجدہ نہیں کرتا، تارک الصلاۃ، میں جانتا ہوں تارک الصلاۃ ہے، ایک سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لڑکی اس لیے لڑکی ان کو دیندار مذہبی چاہیے۔ اس سے بڑا ظلم سماج میں نہیں ہو سکتا جو والدین اپنے بچوں کو نماز کی تربیت نہیں کرتے ہیں، جن کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، ان کو نمازی لڑکی نہیں چاہیے ہو۔ اگر وہ لے آتے ہیں تو لڑکی، یہ کیا ہے؟ یہ خبیثون کا طیبات سے کیا ہے؟ غلط ہے۔ کہتے ہیں لڑکی آئی گی ٹھیک کر لے گی، تم نے کیا کیا؟ پال کے پیدا کر کے 22 سال 25 سال کر دیا، تم نمازی نہیں بنا سکے، اور اللہ کی نمازی بنائے گی؟ کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ لہذا اگر آپ کا بیٹا دیندار نہیں ہے تو آپ پلیز دیندار لڑکی تلاش نہیں کیجیے، اس لیے کہ الطیبون للطیبات بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے۔ میں بتاؤں، میں کتنی عورتوں کو جانتا ہوں کہ آگے روتی ہیں، مولانا میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے۔ میں بتاؤں آپ کو تعجب ہوگا، اسی حیدرآباد میں کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک عورت آئی رو رہی تھی کہ مولانا کیا کروں، میں طلاق لے لوں، کیا کروں؟ میں کیوں، کیا ہو گیا؟ کہہ رہے میرے شوہر چوری کرتے ہیں۔ کہاں چوری کرتے ہیں؟ بولے مسجد کی کمیٹی میں، مسجد کی کمیٹی میں بلوا کھول لاتے ہیں مسجد سے، کیا سمجھے، بلوا وہاں سے کھول لاتے ہیں، ٹیوبلائٹ نکال لاتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ ایک عورت کے لیے بہت سخت ہے۔ جو عورت حلال و حرام سمجھتی ہے،
نجس و پاک سمجھتی ہے، ٹھیک ہے، جائز و ناجائز سمجھتی ہے، اس کو اگر یہ پتا ہو کہ ہمارا شوہر کوئی چیز جو ہے غلط کام کر رہا ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو لہذا پلیز اگر آپ نے اچھے بچے کی دینی تربیت نہیں کی ہے تو بچی کو دینی تلاش نہیں کیجیے۔ ہماری مشکل یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب شادیاں تلاش کرتے ہیں تو ہم اسلامی معیار کو درکنار کرتے ہیں، ہم صرف لڑکا دیکھتے ہیں اور لڑکی دیکھتے ہیں۔ لڑکا ہمارا اچھا خاصا ہٹا کٹا 6 فٹ کا ہے، سمجھے آپ، اسمارٹ ہے، ہینڈسم ہے، اچھا پیسہ کماتا ہے، ٹھیک ہے، تم کو اچھی لڑکی چاہیے، اچھی فیملی چاہیے۔ بعض اوقات تو لوگ ہم سے، چونکہ ہمارا مدرسہ بچیوں کا ہے اور بہت سے لوگ ہمارے مدرسے سے بچیاں کی انتخاب کر کے لے بھی گئے، الحمدللہ خوش ہیں وہ۔ اب اس میں میری تربیت نہیں، چونکہ ہمارے پاس بچیاں 2 گھنٹے کی ہوتی، بقیہ بچے اپنے گھر میں ہوتی ہیں، ان کے گھر والوں کی تربیت ہے۔ تو مدرسے میں آتے ہیں، ہم کو مدرسے لڑکی کیسے چاہیے؟ لڑکی دیندار چاہیے، حجاب والی چاہیے۔ اپنا بیٹا کیسا ہے؟ اپنا بیٹا 2 ٹائم نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ غلط ہے۔ اور میں اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ جب رشتہ آتا ہے، ہماری بیٹی کا رشتہ آیا تو ہم کیا پوچھتے ہیں؟ اب یہاں سے اگر سوال ہوگا، جب آپ کے ہاں کسی لڑکے کا رشتہ ہے، کیا فرسٹ پہلا کوشچن کیا ہوتا ہے؟ کیا کماتا ہے؟ کرتا کیا ہے؟ ہیں؟ اللہ اکبر، کیا کرتا ہے؟ گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا ہماری لڑکیوں کو کھلائے گا، یہ ہماری بچی کا کیا ہے؟ رازق ہے، رازق خدا ہے۔ پہلا سوال پورے سماج میں یہ پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ لڑکا کرتا کیا ہے، کتنا کماتا ہے، سرکاری ہے کہ غیر سرکاری ہے، ٹھیک؟ یہ سوال ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ہم پلٹ کے کوئی ایسا ہے جو پوچھتا ہو کہ لڑکا نمازی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس سے آگے کی بات تو جو میں نے وہاں نوئیڈا میں لوگ دیوانے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ ہمارے پاس شادیاں ہوتی ہیں، کتنی ڈیل ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ شادی سے پہلے کتنی ڈیل ہوتی ہے، باراتی کتنے آئیں گے، زیور کتنا ہوگا، جوڑے کتنے ہوں گے، سمجھے آپ، اور دنیا ساری باتیں، شادی کہاں ہوگی، کون سے فنکشن ہال میں ہوگی، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب تو دھیرے مسئلہ سے گھوڑے جوڑے ختم ہو رہے ہیں، پہلے گھوڑے جوڑے کیا ہوں گے، ہم کیا لے کے آئیں گے، آپ کیا لے کے آئیں گے، سمجھے آپ، کہنے لگے کہ ہم آپ کے آئیں گے تو آپ ہمیں کیا کھلائیں گے، آپ ہمارے آئیں گے تو کیا لے کے آئیں گے۔ کتنے چالاک لوگ ہیں، نہیں سمجھے آپ، ہم آپ کے آئیں گے تو آپ ہمیں کیا کھلائیں گے، آپ ہمارے آئیں گے تو کیا لے کے آئیں گے، ہمیں کچھ نہیں کرنا کیا سمجھے، ہمیں کیا ہے، ہمیں ایسے سماج میں لوگ ہیں، تمام ڈیل ہوتی ہے۔ ہمیں بہت سے لوگ جنہوں نے اپنے بچوں شادی کر رکھی ہے، کیا کبھی پوچھا کہ آپ کے یہاں خمس نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے؟ کتنے لڑکی والے ہیں جو لڑکے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ہماری بیٹی بھائی ہمارے میں خمس نکلتا ہے، ہماری بچی حلال کھاتی، تمہارے گھر جا کے بچی ہماری کیا کھائے، حلال کھائے گی حرام کھائے گی؟ کتنے لوگ سوال کرتے ہیں۔ تمام ڈیل میں کبھی کوئی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کے یہاں خمس نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے، بیٹا آپ کا نمازی ہے کہ نہیں ہے، نماز کا پابند ہے کہ نہیں ہے۔ کتنے بچے میں آپ کو اب دیکھو، میں جو تجربہ ہے، ہمارے پاس مدرسے میں بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے، اکثریت شاید 1% ہو، فجر پڑھتے ہو؟ نہیں ہوتا مولانا، نہیں ہوتا مولانا، بچے بالغ بڑے فجر کے پابند نہیں ہیں، سمجھے آپ، جو بچے نماز فجر مسلسل ترک کرتے ہوں، آخر میں کیا کریں گے یہ، ان کے بچے بھی یہ ہوں گے۔ ہم کبھی سوال کرتے ہیں، ٹھیک، ہم سوال کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ بھی سوال ہے نا، اس لیے کہ نہ ہم خود سے نکالتے ہیں، نہ ہم کو اس کی پرواہ ہے، نہ ہم سب نماز فجر میں اٹھتے ہیں، نہ ہم کو اس کی پرواہ ہے۔ دین کیا ہے، ایک سیکنڈری ہو کے رہ گیا ہے۔ میں پھر آپ اسٹیٹمنٹ یاد رکھیے میرا، کہ ہم لوگ معاملے کو خراب کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، حل اس کا دین سے چاہتے ہیں، نہیں ہوتا ہے ایسا۔ تو ایک اچھی عورت تلاش کرنے کے لیے میں نے بیان کیا صفات، اس کا کیا ہے، ایک شخص کو ایک اچھا آدمی چاہیے۔ کون سا اچھا آدمی ہے، کون سا آدمی؟ اب ہم چل رہا ہے اس کو آگے ہم بیان کریں۔ پیغمبر اسلام کی روایت ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ اچھا مرد کون ہے، کس سے شادی کریں ہم؟ سماج میں بہت سارے مرد ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سے لوگ ہیں، کہ بہرحال ہم انشاءاللہ بتائیں گے اس کو آپ کو کہ جب شادی کا ارادہ کر رہے ہیں تو دعائیں ہیں، نمازیں ہیں،
نماز پڑھیے، دعا کیجیے، اور اللہ دعا کی پالنے والے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں دین چاہیے، ہمیں دیندار چاہیے۔ ہم پیسے دے کے شادیاں کر دیتے ہیں، بچے جا کے بعد میں پریشان کرتے ہیں، سمجھے آپ؟ لڑکا باہر رہتا ہے، فیملی ویزا ہے، دے کے شادی کر دیا، پتہ لگا ہمارے پہلے کر چکا ہے وہ۔ یہ پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ کہ ہماری آنکھوں پر جب دنیا کے پردے پڑ جاتے ہیں تو دین بالکل کیا ہوتا ہے؟ اگنور ہوتا ہے۔ اور آج بتاؤں آپ کو، آج ہمارے سماج میں چونکہ جو چیز تلاش کی جاتی ہے، ہوتا ہے نا کہ مارکیٹ میں جس مال کی ڈیمانڈ ہو وہ مال تیار ہوتا ہے۔ ہمارے مارکیٹ میں کون سے مال کی ڈیمانڈ ہے؟ لڑکی کیسی چاہیے؟ جیسی لڑکی چاہیے ویسی لڑکی تیار ہو رہی ہے۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے بچی ہماری اچھا پڑھے، سمجھے، تاکہ پڑھی لکھی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کا اچھا رشتہ آئے گا۔ لڑکا اچھا کمائے، ہر شخص چاہتا ہے لڑکا ہمارا اچھا کمائے تاکہ شادی ہو اس کی۔ اسی دنیا میں ایک ملک ہے، اس کا نام ہے کیا؟ انڈونیشیا۔ جانتے ہیں آپ؟ انڈونیشیا میں دنیا میں سب سے نمبر 1 پہ ہے مسلمانوں کا کیا کہتے ہیں جنریشن کے لحاظ سے۔ انڈونیشیا میں آپ اللہ تعالیٰ سب کو انشاءاللہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کو جائیں گے، جب آپ حج کو جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے جو انڈونیشین قافلے ہیں اس میں اکثریت جوانوں کی ہے۔ کیا ہے؟ جوان ہیں۔ جو اپنے انڈین ہیں 20% ویل چیئر پہ ہیں، کیا سمجھے؟ پوری زندگی نوکریاں کر لی، بچوں کو شادیاں کر لی، گھر آپ بنا لیے، ریٹائر ہو گئے، پیسے بچ گئے، سمجھے آپ؟ اب جو ہے وہ گھٹنوں میں درد ہے، کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، سمجھے آپ؟ کھانا کھائے تو چبایا نہیں جا رہا ہے، اب چلو حج کر کے آتے ہیں۔ ہمارے پاس آخری کام حج کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس حج کو اہمیت۔ انڈونیشیا میں کیا ہے؟ انڈونیشیا میں جو مارکیٹ ہے وہ کہے کی ہے؟ انڈونیشیا میں مارکیٹ حاجیوں کی ہے۔ ایک اچھی لڑکی، لڑکیاں بھی آتی ہیں، ایک اچھی لڑکی خوبصورت ہے جو ہر انسان کے معیار پہ پوری اتر رہی ہے۔ جب اس کا رشتہ آتا ہے تو پہلے سوال کیا ہیں؟ سوال کیا ہوتا ہے؟ لڑکا حاجی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا سمجھے آپ؟ تو اب لڑکے کیا کرتے ہیں؟ پیسے جمع کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، حج کر کے آئیں گے تو رشتہ ہمارا اچھا ہوگا۔ کیا سمجھے آپ؟ لڑکے پوچھتے ہیں کہ میں حاجی ہوں، اس کو حاجی بھی چاہیے۔ لڑکی حج کی ہے کہ نہیں کی ہوگا؟ ہمارے یہاں آپ اگر سروے کریں گے تو غیر شادی شدہ کنوارے لڑکے لڑکیاں حج کرنے والے کتنے ہیں؟ کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ شاید ایک آدھ۔ آپ جانتے کسی کو؟ میں تو نہیں جانتا کسی کو۔ آپ کے نالج کوئی ہے جو شادی سے حج کر کے آئے ہو؟ ہے ایسی بات نہیں، لیکن بہت کم ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں حاجی لڑکے کو حاجیہ لڑکی چاہیے، حاجیہ لڑکے کو۔ تو وہاں کے اوپر ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے کہ اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں، بہت لوگ حج کر کے آ کرتے ہیں اور کام خراب کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مارکیٹ، ہم جب مارکیٹ دین کی بنائیں گے، ایک اچھی لڑکی خوبصورت قاعدے کے دیدار پرہیزگار متقی ہے، رشتے آ رہے ہیں، تو آپ سوال کیا کرتے ہیں؟ سمجھے آپ؟ اگر آپ نے پوچھ لیا کہ آپ کے منہ سے نکلتا ہے بچہ آپ کا نمازی ہے، سمجھے آپ، وہیں فیل ہو جائے گا، تو اس کو احساس ہوگا۔ یہ ایک طرح کا امر بالمعروف بھی ہے، موقع ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہے؟ کوئی سوال نہیں کرتے۔ سماج میں ہم نے اچھائی کو رائج نہیں کیا ہے، اس لیے کیا ہوتی ہے؟ پرابلم ہوتی ہے۔ اچھے کی تلاش ہے، اچھا اچھے نہیں ہے، سماج میں اچھے لوگ ہیں، اتنے کم ہو گئے کہ ہم کو دکھ کے نہیں آتے ہیں۔ کیا سمجھا؟ بہرحال تو ہر ایک کو کیا چاہیے؟ ہر ایک کو ایک اچھا رشتہ چاہیے۔ اچھے رشتے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پھر یاد رکھیے، اچھے رشتے کے لیے رشتہ ایک مثال کیا ہے کہ درخت کی ہے۔ میں کیا بتایا تھا؟ نفس النساء یاد ہے؟ مرد کیا ہے؟ مرد ایک درخت ہے، لڑکی کیا ہے؟ درخت کا پھل ہے۔ درخت ایسے تیار نہیں ہو، درخت کو تیار ہونے میں 10 سال 20 سال لگتے ہیں۔ کیا سمجھے آپ نے کیا بویا ہے؟ اگر آپ نیم کا جھاڑ لگائیں گے تو 20 سال بعد اس نیم کے جھاڑ میں آم نہیں پھلے گا، پھلے گا؟ یہ نہ نیچر ہے نہ معجزہ ہے، کوئی معجزہ نہیں دکھانے والا ہے۔ آپ نے لگایا کیا ہے؟ جھاڑ کون سا لگایا؟ آپ آم کا جھاڑ لگائیں گے تو بڑا ہو کے وہ آم ہی پھلے گا، اس میں نیم نہیں پھلے گا۔ آپ نے کیا جھاڑ لگایا ہے؟ ٹھیک، اس جھاڑ پہ آپ نے جھاڑ لگایا تھا، اب جھاڑ بڑا ہو گیا، نیم کا جھاڑ بڑا ہو گیا،
ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ بھی کر دیے، لا کے ناڑا باندھیے، دعا کریے، تعویذ کریے، نماز پڑھیے، اس میں نیم ہی پھیلے گی، آم نہیں پھلے گا۔ آم پھلے گا؟ نہیں پھلے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو پھل کیا چاہیے؟ یہ ایک سسٹم ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں تاکہ جب بڑے ہوں تو ایک ایسا جھاڑ ہو جہاں سے دینی ہوا آئے، جس پر دینی پھل لگیں۔ گھر میں بچے کیسے ہوں گے؟ دیندار فرد کے گھر میں بچے کی تربیت دینداری ہوگی۔ ہمارے گھر میں گفتگو کس بات کی ہوتی ہے؟ لہذا یہ ایک سسٹم ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اور بہت اچھی مثال ہے یہ کہ ہم دیندار بچے پیدا کر کے بڑا کریں تاکہ ان کے گھر میں جو بچیاں پیدا ہوں وہ دیندار ہوں، تاکہ یہ کیا ہے، وہ دوسرے کے یہاں جائیں تو ان کے یہاں یہ سسٹم ہے، ہم اس سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کریں۔ ہم آم بو کے آم کاٹیں گے، نیم بو کے نیم کاٹیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ابھی آگے گفتگو ہے، جب ہم لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں تو کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ماں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا زبردست اسٹیٹمنٹ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں جہاں بھی آپ ہوں تمام ان خواتین کو اکٹھا کرنا چاہیے کہ جن کے بچے اور بچیاں جوان ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ان کی ایک ہفتے کی کلاس ہونی چاہیے، ان کو کاؤنسلنگ کرنا کہ آپ کیا لڑکا جوان ہے، آپ کو لڑکی چاہیے، آپ کی لڑکی جوان ہے، آپ کو لڑکا چاہیے، آپ یہاں سے کیا کریے، یہاں سے آگے بڑھیے اور اپنے معیار کو تبدیل کیجیے۔ ہیں جب آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو نہ ڈھونڈیے کہ مال کہاں ملے گا، جمال کہاں ملے گا، ایجوکیشن کہاں ملے گی، اسمارٹنیس کہاں ملے گا، ایڈوانس لوگ کون سارے ہیں۔ آپ کیا دیکھیے؟ آپ دیکھیے کہ دین کہاں ملے گا۔ کیا سمجھے آپ دیکھیے کہ دین کہاں ملے گا، آپ دین تلاش کریں۔ روایت ہے آپ کو نا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو کسی عورت سے اس کے دین کے لیے شادی کرتا ہے اللہ اس کو مال بھی دیتا ہے اور جمال بھی دیتا ہے، لیکن جو مال و جمال کے لیے شادی کرتا ہے اس کو ضروری کہ وہ مل ہی جائے۔ نا ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ لڑکی ڈھونڈتے ہیں؟ نہیں، آپ جب مارکیٹ میں جائیے اپنے بچے کی لڑکی ڈھونڈیے تو لڑکی نہیں ڈھونڈیے، آپ ماں تلاش کیجیے۔ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے یہ۔ کیا ڈھونڈیے آپ؟ ماں، اپنے اگلی جنریشن کے لیے ماں ڈھونڈیے۔ کیسی ماں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہم چونکہ نگاہیں ہماری بہت محدود ہیں، بہت دور تک کی نہیں دیکھتے ہیں، دور اندیش نہیں ہیں، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے، ہمارے بچے سے اچھی رہے گی، ٹھیک ہے چل جائے گا۔ نہیں، دیکھو یہ بچی کیسی ہے، یہ اپنے بچے کی تربیت کیسی کر سکتی ہے، بچہ کیسا ہے، بچہ گھر کا ماحول کیسا بنائے گا۔ یہ بات گفتگو انشاءاللہ اسلامی فیملی میں آئے گی کہ بعض لوگ اپنے گھر میں فرعون ہوتے ہیں۔ پپا گھر میں آ گئے، سناٹا، کیا پپا آ گئے، کہتا ہے دیو آ گیا کوئی، اور جیسے باہر نکلے چلو وہ کودو ہوں گا، یہ کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ طریقۂ زندگی بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ اب جا کے دیکھیے ہمارے پاس آیات اعظام ہے، مرزا گریڈ کے لوگ ہیں، سمجھا؟ آپ گھر میں چل رہے ہیں، پوتا پوتی ان کے بیٹے ان کے کاغذ ان کے پیٹھ پہ سوار ہیں، ان کو گھوڑا بنائے ہوئے ہیں۔ جو آدمی پوری دنیا کو فتوے دیتا ہے وہ اپنے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں گھوڑا بن جاتا ہے۔ یہ ہے تربیت۔ لہذا اس کی گفتگو بعد میں انشاءاللہ ہوگی۔ ایک مرد بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہم اگر ایک اچھی عورت ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم کو بھی ایک اچھا مرد چاہیے۔ اچھا مرد کون ہے؟ پیغمبر اسلام روایت ہے کہ اچھے مرد کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے اسلامی زندگی میں۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا اور بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرے۔ اپنی عورت کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنا، میں بتاؤں آپ کو، یہ پوری مینٹلٹی ہے، ذہنیت ہے، سمجھا آپ؟ اس ذہنیت کو سماج میں بدلنا چاہیے کہ مرد کی برتری، ہم بہتر ہیں تم بدتر ہو، نہیں، سماج میں دونوں ایکول ہیں۔ کوئی فیملی مرد اکیلے بچے نہیں پیدا کر سکتا۔ کتنی اچھی بات شہید بطیر بات لکھی ہے۔ شہید بطیر کہتے ہیں کہ ساری عورتیں وہ تمام کام کر سکتی ہیں جو مرد کر سکتا ہے، لیکن مرد وہ تمام کام نہیں کر سکتے جو عورت کر سکتی۔ کیا بات کہی انہوں نے؟ ہاں، کہ عورتیں وہ تمام کام کر سکتی ہیں جو مرد کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے مثال دی کہ مرد بچے پیدا نہیں کر سکتا، مرد ماں نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کو سمجھیں کہ کوئی مرد یہ نہ کہے کہ ہم کو کسی عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر مرد کے، بغیر عورت کے بچہ باپ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بغیر باپ کے بچہ عورت ماں ہو سکتی ہے۔
یہ ہے نا قصہ، سنا نہیں سنا آپ نے؟ جناب عیسیٰ پیدا ہوئے باپ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ کیا ہے، یہ انتباہ دیا ہے کہ تم باپ نہیں بن سکتے بغیر عورت کے، لیکن عورت ہمارے ماں بن سکتی ہے بغیر مرد کے. لیکن ہمارے سمجھ میں وہ جناب عیسیٰ کا معجزہ تھا، اللہ کا ایک پلان تھا. لیکن ہمارے پاس کیا ہے، ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے اور ہر عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہے، اور ایک بچے کو دونوں کی ضرورت ہے. اس چیز ابھی ہمارے پاس یہیں کلاس میں ایک عورت آئی، لڑکی آئی تھی اور گفتگو ہو رہی تھی، سمجھا آپ، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن، میاں بیوی، ایک چھوٹی بچی، سمجھا آپ. تو میں نے اسے یہ سوال کیا، یہ بچی ہے نا، یہ تم کو کیا کہتی ہے؟ پپا کہتی ہے. تو کیا کہتی ہے؟ ممی کہتی ہے. میں نے کہا یہ ٹرینگل ہے، یہ ٹرینگل ہے. جب تک یہ نہیں تھی تم الگ الگ ہو سکتے تھے. کیا ہوا؟ اب اس کو ممی کی بھی ضرورت ہے اور پپا کی بھی ضرورت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اکیلے بچی کو پال کے بڑا کر بچے کو پال بڑا کر لیں. نہیں، پال کے بھائی دیکھیے، کھانا پینا، کھا پی کے، کپڑے پہن کے، پڑھ لکھ کے بڑے ہو جانا ایک نیچرل ہے، مسئلہ نہیں ہے اس میں. لیکن جو نفسیات ہیں، باپ کی شفقت، باپ کا خوف ضروری ہے بچے کے لیے. ہمارے ایسی حیدرآباد میں، پورے ہماری کمیونٹی میں کتنے بچے، ایک بڑی تعداد، سروے نہیں ہوتا ہمارے پاس، کتنے بچے ایسے ہیں جن کے پاس باپ نہیں ہے. 2 بچے 3 بچے ہوئے، جھگڑا کیا، ممی کا نہ گئے. یہ 3 بچے کیا ہیں؟ یہ 3 بچے بغیر باپ کی شفقت کے پل رہے ہیں. انہیں باپ کی محبت نہیں معلوم کیا ہوتی ہے. کتنے بچے ہیں ایسے ہیں کہ جو جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، شوہر نے کیا کیا، بچے لے لیے، جاؤ. یہ بچے اپنے دادی نانی کے یہاں پل رہے ہیں ماں کی محبت کے. اللہ نے نظام خلقت یہ رکھا ہے کہ ایک بچے کے لیے ماں بھی ضروری ہے، ماں کی محبت اور باپ کی شفقت دونوں ضروری ہے. لائٹ جلتی ہے، کیا سسٹم ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جتنی لائٹیں چل رہی، پنکھے چل رہے، جتنے بھی سسٹم ہے، الیکٹرک سسٹم ہے، سب میں کیا ہے؟ 2 وائر ہوتے ہیں، ہوتے نہیں؟ ایک نیوٹرل اور ایک فیس. ہمارے پاس گاؤں میں کہتے ہیں ایک ٹھنڈا ایک گرم، ایک ٹھنڈا ایک گرم. یہ ٹھنڈا گرم دونوں ضروری ہے. کیا سمجھے آپ؟ یہ ٹھنڈا گرم دونوں ضروری ہے. بچے کی ایک اچھی تربیت کے لیے ٹھنڈا وائر اور گرم وائر دونوں ضروری ہے. اگر ماں ٹھنڈا وائر ہے، چنانچہ تربیت کے باب میں لکھا گیا ہے کہ جب باپ اپنے بچے کو ڈانٹ رہا ہو اور مار رہا ہو تو ماں بیچ میں نہیں آئے، سمجھے آپ. اور جب مار کے ڈانٹ کے نکل جائے تو ماں کو پکڑے، سمجھے آپ، تب جا کے اس کو. اگر بیچ میں آ گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا. جب ماں اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہو تو باپ بیچ میں نہیں آئے. جب ڈانٹ کر فارغ ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا. لیکن اگر ماں ڈانٹے، باپ ڈانٹے، پھر ممی پاس آئے، ممی 2 تھپڑ لگائے، سمجھے آپ، تو بچہ کیا ہو جائے گا؟ بچہ نرو ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. سمجھے آپ کہ نہ میرے پاس ماں ہے محبت، نہ ماں محبت کر رہی ہے، نہ باپ محبت کر رہے ہیں. یہ بچہ ٹوٹ جائے گا. اگرچہ غلطی بچے کی ہے، لیکن باپ نے مارا ہے تو ماں کو سمجھانا ضروری ہے. اس نے گرم وائر استعمال کیا، آپ ٹھنڈا وائر استعمال کرو. لہذا کسی بھی تربیت میں ماں اور باپ دونوں ضروری ہیں. اس حقیقت کو کون بیان کرے گا؟ کون سی مجلس میں بیان کروں بتائیے آپ؟ کون سننے والا ہے میری بات کو؟ کتنے بچے ہیں جو ماں کے باپ کی محبت سے کیا ہیں؟ جو باپ ہے وہ دادا نہیں ہو سکتے ہیں، جو باپ ہے وہ نانا نہیں ہو سکتے ہیں. باپ باپ ہے نا. ہم لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں، میاں بیوی لڑ کے جاؤ تمہیں ایسی تیسی. یہ ہم تمہارے ایسی تیسی کر لیں، بچوں کو کیا ہوگا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ قربانی دینا سیکھیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. لہذا ایک شخص کو کیا ہونا چاہیے؟ اپنی عورت کے ساتھ مہربان ہونا چاہیے، محبت کرنے والا. ٹھیک. اور کہاں گیا؟ عورت کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہو. بہترین سلوک کیا ہے؟ اپنی عورت کے ساتھ. سمجھے آپ؟ سب عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم نہیں ہے. کیا کرنا؟ اپنی عورت کے ساتھ بہترین سلوک کرو. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا کہا کہ عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو. نہیں، کیا کرنا؟ اپنی عورت کے ساتھ بہترین سلوک. کیا ہے بہترین سلوک؟ یہ ہے کہ اس کی دل آزاری نہیں کرنا، اس کے جذبات کا خیال کرنا. یہ حقیقتیں نہیں بیان ہوتی ہیں. میں بتاؤں آپ کو، آپ ایک گھر میں کرائے کا مکان لیتے ہیں نا، 2-4 سال رہتے ہیں، خالی کرنا ہوتا ہے تو دل عجیب سا ہوتا ہے، نہیں کہ مکان چھوڑ کے جا رہے ہیں، محلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک لڑکی 20 سال 22 سال اپنی فیملی میں رہتی ہے اور سب کچھ. میں نے کیا کہا تھا؟ قربانی کہاں شروع ہوتی ہے؟ قربانی عورتوں میں زیادہ ہے.
سب کچھ، ماں باپ بھائی بہن عزیز اقارب، گھر، وہ کمرہ، وہ روم، وہ جگہ، سب چھوڑ کر کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ ایک دوسرے شخص کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ قربانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک مرد کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، ابھی روایت آنے والی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہیں؟ یہ عورتیں تمہارے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہیں۔ سوچو کہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی، اپنے بھائی اپنے بہن کو چھوڑ کے آئی، رشتہ دار اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئی ہے۔ لڑکی اپنے گھر میں ہے تو پورا گھر اس کا اپنا ہے، اس کمرے میں اس کمرے میں سب، پورا گھر اس کا اپنا ہے۔ جب رخصت ہو کے آتی ہے اپنے سسرال میں تو کیا ہے؟ پورا گھر اپنا اس کا نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی میں آئے گی بات، جوائنٹ فیملی میں کیا ہے؟ گھر اس کا اپنا نہیں ہے، کیا ہے؟ کمرہ اس کا اپنا ہے۔ شادی میں اس کا آپ یاد رکھیے، ہمارے پاس کیا لکھتا ہے؟ شادی خانہ آبادی، جو پورا فراڈ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شادی کمرہ آبادی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ شادی کمرہ آبادی۔ خانہ آبادی تب ہوگی جب آدمی کا اپنا سپریٹ گھر ہو۔ بھائی یہاں کیا ہے؟ روم میں ایک روم ہم کو ملتا ہے، تو ایک آزاد فضا سے جہاں پورا گھر اس کا اپنا چھوڑ کہاں آ گئی؟ ایک کمرے میں آ گئی۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں لڑکیاں کہتی شادی کیا ہے؟ شادی قید ہے۔ اسی لیے کیا کہتی کیا ہو گئے؟ گھر سے کمرے میں آ گئے۔ یہ حقیقتیں ہیں، ہم اس سے مقابلہ کب کریں گے؟ یہ میرا چھوٹا سا درس یہ ناکافی ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بیان کرتے ہیں، شاید کسی کو سمجھ میں آ جائے۔ تو ایک مرد کو اپنی عورت کے ساتھ بہترین سلوک کیوں کرنا چاہیے؟ سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، سب کچھ وہ چھوڑ کے آئی ہے، اس نے قربانی دی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قربانی نہیں دی ہے، قربانی اس نے دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا آپ کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی پسند، اس کے مسائل۔ بعض لڑکیاں ہوتی ہیں، سمجھے آپ، اور ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ ممی کیا 9 بجے تک سوتے تھے، بنداس سو رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں، اب سسرال ہے، تھوڑا سا آپ خیال کیجیے، ٹھیک ہے؟ اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ تو اچھا مرد وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تربیت سے آئے گا۔ ہم بچوں کو شروع سے تربیت کریں۔ کیا کرنا ہے؟ آپ کو عورت کا احترام کرنا ہے۔ ایک مرد کب انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے؟ جب اس کو عورت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کو بتاؤ تمہاری ماں عورت ہے، تمہاری بہن تمہاری عورت ہے، جو بیوی لے کے آئے ہو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ایک عورت ہے۔ ماں محترم ہے، بہن محترم ہے، تو بیوی بھی کیا ہے؟ محترم ہے۔ حدیث قصہ کے قصے میں کتنی بتا اس کو پڑھتا ہوں کہ آج ہمارے مرد، آپ گھر میں کون سے مرد جو گھر میں آ کے کہتے ہیں السلام علیکم؟ ہیں نفیس صاحب تمہارے شوہر کہتے ہیں السلام علیکم، تو وہ سلام کرتے ہیں؟ مونڈ میں آئے تو کرتے ہو نا؟ نہیں کرتے ہیں۔ نہیں، گھر سے باہر سے گھر میں آئے تو کرتے ہیں سلام، کبھی کبھی کرتے ہیں۔ ہمارے مردوں کو یہ کہہ رہے عورتوں کیا سلام کرنا، بیویوں کو سلام کرنا؟ ہمارے مرد بیویوں کو سلام کرنا انسلٹ سمجھتے ہیں، سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں؟ تو سمجھتے ہیں بیوی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، عزت کم ہو جاتی ہے۔ جبکہ آپ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، حدیث کے ساتھ پڑھیے، کیا ہے؟ مولا کائنات باہر سے گھر میں آتے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم بنت رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں بتاؤں آپ کو، پوری دنیا میں رسول اللہ نے صرف ایک شخص کو مرد ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، وہ کون ہے؟ مولا علی ہے۔ کل میں اس کو علم دوں گا جو کیا ہوگا، جو مرد ہوگا۔ وہ کون تھے؟ مولا علی تھے۔ مردانی کا سرٹیفکیٹ کس کے پاس ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کے فاطمہ کو سلام کرتے ہیں۔ اہل بیت کے گھر کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ باہر سے گھر میں آئی کہیے السلام علیکم۔ عورتوں کو سلام کرنا گناہ تھوڑی نا ہے، ہاں، لیکن مولا نے منع کیا کہ جوان لڑکے جوان لڑکیوں کو سلام نہیں کریں۔ کیا سمجھے؟ اور جوان لڑکیاں اگر مولانا بولے سلام کرتے ہو جا کے السلام علیکم، نہیں، وہاں معاملہ کیا ہو جائے گا؟ ایک ہیلو ایک ہائے، معاملہ خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اپنی عورتوں کو سلام کرنے سے منع کیا۔ سلام سلامتی کی دعا ہے، مگر یہ کہ آپ چاہتے ہو ہماری بیوی سلامت رہے تو سلام نہ کریے، ورنہ کیا کریں؟ آپ سلام کریں، اچھا سلوک۔ اس کے اب انشاءاللہ گفتگو جب آئے گی کہے کہ نفقے کی، تو اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ ایک مرد، اچھا مرد کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے حیدرآبادی زبان میں اچھا کھلاتا ہے، اچھا پلاتا ہے، اچھا پہناتا ہے، سال میں 4 جوڑے کپڑے بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی حیثیت کے حساب سے ہے۔ لیکن گھر کے اندر ایک اچھا ماحول کیسے بنے گا؟ کہ جب مرد اپنی بیوی کا خیال کرے۔ بعض اوقات اس بات کی گفتگو ہم فیملی سسٹم بیان کریں گے
کہ جتنا مظلوم ایک مرد ہے عورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کہیں تعجب ہوگا, غلط کہہ رہا ہوں میں. مرد مظلوم ہے, ہے کو مظلوم ہے, بیچارہ مرد گھر سے باہر ہے. ٹھیک ہے, شام کو آیا, ممی نے اتنی باتیں کہ اس کی بہو کی, اس نے یہ کہا یہ کیا ہو گیا, یہ ساری اتنی اس نے کیا کی اپنی بیوی کی سنی. سمجھے آپ, رات ہوئی کمرے میں گیا, ممی کی اتنی ساری بات بیوی بتا کر, ایک طرف اس کی ماں ہے, ایک طرف اس کی بیوی ہے. ایک پنڈت ہے, اس کا ایک اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھا, فیس بک پہ دیکھا, اس نے ریکویسٹ کیا پلیز اپنے شوہروں کو اس دوراہے پہ نہ کھڑا کیجیے, کہ ایک موقع آتا ہے بیوی کہتی کیا تیری ماں یا میں, ہاں ہوتا ہے بہت گھر میں ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے, یا تمہاری ماں یا ہم, فیصلہ کر لو. اس نے ریکویسٹ کیا کہ پلیز اپنے مردوں کو اس دوراہے پہ نہ کھڑا کیجیے, اس لیے کہ وہ اس کی ماں ہے اور تو اس کے بچوں کی ماں ہے, ہیں, اس کے لیے وہ بھی اہم ہے اور تو بھی اہم ہے. اپنے شوہروں کو ایسے مرحلے پہ لا کے نہ کھڑا کیجیے, اس لیے کہ پھر آدمی ٹوٹ جاتا ہے. کیا کرے, ماں کی طرف جاتا ہے تو بیوی ہاتھ سے گئی, بیوی کے پاس جاتا ہے تو ماں ہاتھ سے گئی, کیا کرے گا آدمی. دادا اس چونکہ ہمارے پاس یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے, یہ گفتگو انشاءاللہ بعد میں آنے والے ایک ہفتے بعد آ جائے گی, کہ فیملی سسٹم میں ہم جب فیملی سسٹم کو اسلامی رکھیں گے تو یہ بات نہیں آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک, تو ایک مرد کون سا مرد ہے کہ جو اچھا مرد, جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے. قرآن مجید میں اللہ اکبر پڑھیے پورا قرآن مجید میں ہر جگہ بار بار کیا کہا گیا ہے, آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ. وقولوا للہ سے حسنا, لوگوں سے اچھی بات کرو, اچھا سلوک رکھو. ٹھیک, دوسری صفت کیا ہے, دوسری صفت یہ ہے کہ متقی اور دیندار ہو. کتنی اچھی بات ہے. ایک مرد, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے, اللہ, آج ہمارے چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے. ٹھیک ہے, چھٹے امام کی روایت ہے, امام نے فرمایا کہ جب اپنی بچی کو شادی کرتے ہو تو دیکھو کہ وہ شخص دیندار ہے کہ نہیں ہے, کہ اگر وہ شخص دیندار ہوگا تو تمہاری بچی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ ظلم کیوں ہوتا ہے, یہ ظلم بے دینی کی بنا کے پر ہوتا ہے. ایک مرد اپنی عورت پر ظلم کیوں کرتا ہے, اس کی ضرورتوں کو پوری نہیں کر رہا ہے, اس کے احساسات کا خیال نہیں کر رہا ہے, اس کے مسائل کو نہیں دیکھ رہا ہے. کیوں, اس لیے کہ کیا ہے, وہ دیندار نہیں ہے. جس کو خدا کا خوف ہوگا, جس کے پاس دین ہوگا, وہ کبھی کسی عورت کو ستائے گا نہیں, پریشان نہیں کرے گا. بعض لوگ ہیں اڑ جاتے ہیں, سمجھا آپ, اور واقعاً بے دین ہو جاتے ہیں. ایسے میں کیا ہے, دیندار اور متقی اور مولا کائنات سے رشتہ آیا, کیا تھا ان کے پاس, کچھ بھی نہیں تھا, گھر خالی تھا. سمجھے آپ, ایک ممی تھی ان کے پاس بس. کیسے جی رہے تھے وہ لوگ, لیکن رسول اللہ کیا رسول اللہ نے تقویٰ اور پرہیزگاری اور دین اور ایمان کی بنیاد پہ کیا کیا, رشتہ پکا کر دیا. ٹھیک, تو آپ دیکھیے کہ اچھا سلوک کرنے والا ہو اور متقی اور پرہیزگار ہو. سمجھے آپ, اور میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح سے قرآن کہتا ہے کہ ایسی لڑکیوں کا انتخاب کیجیے جو دوست بناتے نہ پھریں, ان کے بہت سارے بوائے فرینڈ نہ ہو, اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اگلی بات یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہونے, کیا ہے, ان کی بہت سی گرل فرینڈ نہیں ہو. کیا سمجھے آپ, ابھی میں آتے آتے ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا, سمجھے, تو اس میں ایک دن ایک شکی بیوی نے اپنے شوہر کے فون کو چیک کر لیا. ٹھیک, تو کئی فون نمبر تھے اس میں, ایک فون نمبر تھا, کیا تھا, میری جنت. اس نے ملایا تو فون کس کو ملا, ممی کو ملا. ٹھیک, پھر دوسرا کیا تھا, مجھے وہ الفاظ نہیں یاد ہیں, میری دنیا مثلا. فون ملایا, وہ کون تھا, وہ اس کی بہن تھی. ٹھیک ہے, ایک فون لکھا تھا میری جان, فون ملایا تو اس کا اوپر فون بڑھ گیا, اس کا میں بولا جس کے اوپر شک کرتی تھی. سمجھے آپ, تو بہت خوش ہوئی. وہ گئی, بہت سے پیسے کہتے ہیں چھپا کر کے لا کر یہ کیا میری طرف سے گفٹ ہے. کیا کیا اس نے پیسے لیے, گاڑی میں پیٹرول ڈالا اور اپنی گرل فرینڈ سے چلا گیا گھومنے کے لیے. اس کا نمبر تھا کیا, فلانا ویلڈنگ والا. سمجھا, تو متقی اور پرہیزگار ہونے کا مطلب کیا ہے, آپ اس کے پاس کیا ہے, ہر عورت سے رابطہ. دیکھیے میں 18 سال سے لڑکیوں کو پڑھا رہا ہوں, 18 سال ہو گئے, اور آج
میں سیکنڈ جنریشن پڑھا ہوں، ہمارے پاس کلاس میں بہت سی بچیاں وہ ہوتی ہیں جن کی ممی میں نے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اتنے لوگوں سے رابطے، آپ کے رابطے کیسے ہیں؟ ہمارے رابطے ہماری خواتین سے، ہماری ماں بہنوں سے دین کے رابطے ہیں۔ اس دین کے رابطے میں شیطان کو حائل نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس لوگ ہم کو تعجب کرتے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو کچھ کہتے نہیں ہیں؟ میں گیا 2 سال علماء کے بعد خالی عورتوں کو پڑھایا، جہاں جاتا ہوں مرشدآباد جاتا ہوں خالی عورتوں کو پڑھاتا ہوں، سمجھے آپ؟ اور عورتیں میں اس لیے پڑھاتا ہوں کہ عورتوں میں تبدیلی بہت جلدی آتی ہے، چینج کیا ہے عورتوں میں بہت جلدی، یہ بولیے کسی کو قبول کر لیتی ہیں، اور یہ بنیاد ہیں۔ یہ باتیں بیان کیا ہے ہمارے مل جاتے اسی حیدرآباد میں ہماری پڑھائی ہوئی بچیاں اپنی شادی میں کیا کہ انہوں نے اسٹینڈ لیا ہیں، ان میں سے ہماری شاہجہاں بھی ماشاء اللہ سے، سمجھے آپ؟ کہ نامحرم آنے آستین پہننا، شادی میں کون آستین پہنتا ہے؟ یہاں تک مہندی لگا کے نیٹ پہنتے نہیں، اس کا اب لگانا۔ ہمارے کچھ اور شاگرد ہمارے پاس تھیں جن کی شادیاں پاکستان میں ہوئی ہیں، سمجھے آپ؟ کیا کیا انہوں نے اپنی شادی میں، مرد یہاں سے ہمارے کیا کہتے ہیں۔ تو تعلیم کا اثر یہ ہے، دین بتانے کا اثر یہ ہے، کچھ جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک انسان کو کرنا چاہیے، اور بچیاں ماشاء اللہ سے کرتی ہیں۔ مرد جلدی نہیں بدلتے ہیں، لیکن عورتیں کیا ہیں جلدی بدل سکتی ہیں۔ یہ تمام خرافات، اب بعد میں آئے گی باتیں، تمام خرافات کہاں سے آئی ہیں؟ عورتوں سے آئی ہیں۔ انہیں عورتوں کو تعلیم دے دی جائے، اپنے آپ کیا ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا، ٹھیک؟ تو مرد کیا ہو؟ متقی اور متقی اور پرہیزگار کا مطلب یہ کہ نمازی ہو، دیندار ہو، یہاں وہاں کیا کہتے ہیں چکا پکا دیکھنے والا نہیں ہو، سمجھا؟ تو اور مرد کی مشکل کیا ہے؟ تیسری بات کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ پاک دامن اور مالدار ہو۔ پاک دامن مطلب کیا ہے بھائی؟ کہ ہر جگہ اس کے گرل فرینڈ نہیں ہو، دوسری عورتوں سے اس کے غلط تعلقات نہیں ہو، سمجھے آپ؟ اور مالدار ہو تو اچھی بات ہے، یعنی مالدار مطلب بہت پیسہ کروڑ پتی ہو نہیں، اتنا مالدار ہو کہ اپنی عورت کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ کم سے کم اتنا تو آدمی، اب ایسا نہیں کہ بڑا متقی نماز پابند، ایک شخص ایسا ہے داڑھی رکھے ہوئے، ٹوپی لگائے، کرتا میں نے عبادت خانے میں رہتا ہے وہ، سمجھے آپ؟ خالی نماز پڑھتا ہے، کون حد کرے گا اس سے؟ ایسا آدمی انسان کو نہیں چاہیے ہم کو، کوئی خالی نماز پڑھنے والا ہو، کمائے گا کھائے گا، بچوں کو کھلائے گا کیا؟ پیغمبر اسلام مسجد میں گئے، کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ہیں جو خالی اللہ 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 لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یا رسول اللہ، یہ لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ یہ کون سے متقی؟ میرے کوئی تقویٰ نہیں، ان کو معلوم ہے۔ کئی لوگ اللہ کے بندے عبادت گزار ہیں، عبادت کرتے ہیں، کچھ کھاتے کہاں سے ہیں؟ کوئی لوگ لا کے دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو نکال کے باہر کو مسجد سے ان لوگوں کو، جنہوں نے اپنے رزق کی ذمہ داری کیا ہے لوگوں میں ڈال رکھی ہے، بولے جا کے کمائیں۔ اسلام میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ طلب رزق حلال ہے، محنت کرنا، مزدوری کرنا، کام کرنا، کوشش کرنا۔ کون کہتا ہے کہ کام کرنا اور محنت کرنا تقویٰ کے خلاف ہے؟ نہیں، حلال کمانا بہترین، مالدار ہونا، اگر مالدار ہے حلال کمانے والا بہت اچھی بات ہے، اتنا کم سے کم ہو کہ اپنے بچی کو، اپنی آپ کی بیٹی کو کیا خرچہ سنبھال سکے، اور خرچے بات انشاءاللہ آئے گی، روٹی کپڑا مکان کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو لڑکا اگر اچھا مرد کون ہے؟ جو متقی پرہیزگار ہو، پاک دامن ہو، اور کیا ہے؟ اور مالدار، یعنی روزہ کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، امانت دار ہو، خیانت کرنے والا نہیں ہو۔ اس لیے کہ جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں ایک دن پکڑے جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ ابھی دیکھیے بہت سے لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں، اس میں وہ خیانت کرتے ہیں اور ایک دن پکڑ لیے جاتے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اتنے کا غبن کیا ہے، اتنے کا گھوٹالہ کیا ہے، صرف یہ نہیں ہے، اس سے انسان کی عزت کا بار لگتا ہے۔ اس کی بیوی کو یہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر ایسا ہے، لوگ کو درمیان جانے میں تھوڑا کیا ہے، اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ رشوت کیسے پکڑے جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو ان کی فیملی والوں کو کیا ہوتی ہے، ایک شرم کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا آدمی جو ہے وہ ایسا ہے۔ تو امانت دار انسان جو ہوگا وہ اپنی فیملی کے لیے عزت کا سبب بنے گا، بے عزتی کا سبب نہیں بنے گا، ٹھیک؟ اور کیا ہے، ایک چیز سب سے اہم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ خوش اخلاق ہو۔ مرد کو ہمیشہ، میں بتاؤں آپ کو، یہ باقاعدہ سوشل ریسرچ اس بات کو کہتی ہے کہ ہر لڑکی اس شخص کو پسند کرتی ہے جو شوق و چنچل ہو، چھیڑنے والا، ہماری اپنی زبان میں، لیکن ایسا نہیں جو ہر ایک کو چھیڑتا پھرے، جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کے ساتھ، بعض لوگ بالکل نہیں، بالکل کیا کہتے ہیں فروٹ بنے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں چاہیے، سمجھے آپ؟ جو مرد، میں بتاؤں آپ یاد رکھیے، جو مرد
خوش اخلاق ہوتے ہیں، سمجھے آپ، اور چنچل ہوتے ہیں، ان کی بیویاں ان سے بہت خوش رہتی ہیں، سمجھے آپ، ان کو پریشان بھی کرتے ہیں، ایسی پریشانی کیوں رونے لگے بیچاری ہو، پریشان بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ان کو وہ اچھا لگتا ہے، کیا سمجھے آپ، بیچاری کچن میں کھانا بنا رہی تھی، مست اپنے کام میں، آگے پیچھے میں کیا کہتے ہیں ذرا سا وہ پہنچ گئی، اس کو برا لگا، لیکن اس کو یہ حرکت اس کی اچھی لگتی ہے۔ تو انسان کو خوش اخلاق، اپنے اخلاق کو، اور خوش اخلاقی معلوم کیا ہے، خوش اخلاقی اسلام میں اس کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کیا اسٹیٹمنٹ آیا، اخلاق کے نمبر کتنے ہیں، اخلاق کا نمبر 1۔ اگر کوئی انسان با اخلاق ہے تو اس کو کتنا نمبر، نمازی ہے تو کتنا ہو گیا، 10 نمبر، روزے دار ہے تو 100 ہو گیا، داڑھی رکھے ہوئے ہے، نوحہ پڑھتا ہے، ذاکری کرتا ہے، اچھا پیسہ کماتا ہے، کیا ہے، یہ نمبر کیا ہوں گے، بڑھتے رہیں گے۔ یہ کیا ہو گیا، یہ اخلاق، نماز، روزہ، داڑھی، ٹوپی اور ذاکری اور مجلس سب۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کم کر دیے کیا بچے گا، 0 ہے۔ لہذا کیا ہے، یہ 1 نمبر جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اس پر آپ کتنے، ہر ایک خوش اخلاقی کے ساتھ ہر چیز 0 ہے۔ کیا ہے مطلب، اس کے ساتھ 10، 100 اور 1000 اضافہ کرتی ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، پیسے والے ہو بہت اچھی بات ہے، علم والے ہو بہت اچھی بات ہے، نمازی ہو اور اچھی بات ہے، روزہ دار ہو اور اچھی بات، سب کو اچھی بات ہے، لیکن اخلاق کے ساتھ۔ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، لاکھ پیسے والے آپ، کوئی آپ کا اخلاق اچھا نہیں، بہت آپ کے پاس علم ہے، کوئی آپ سے ملنا نہیں چاہے گا۔ لہذا ایک مرد کو کیا ہونا چاہیے، خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں میں خدا کی امانت ہیں، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ لہذا مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کے ساتھ کیا کریں، امانت، اگر کسی کی امانت آپ کے پاس رکھی، ابھی ہماری خانم کینیڈا گئیں، جب ان کو کسی نے کچھ زیور دیا کہ لا کے گولڈ کا لگ دے دیجیے گا، کیونکہ حالت خراب تھی، کہیں خدا نہ خواستہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کیا یہ کہ دوسرے کی امانت ہے۔ تو اور میں بتاؤں آپ کو، یہ پورا چیپٹر ہے ہمارے چھٹے امام کے بعد، امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ کے قاتل کی امانت بھی تمہارے پاس ہو تو تم اس میں خیانت نہیں کر سکتے، سمجھے آپ، یہ کیا ہے، یہ امانت ہے، جہاں تک ہو سکے اس کو کیا کرنا، یہ اچھے، جتنا اچھی اس کو آپ اپنے پاس رکھو گے اتنی اچھے سے کیا کرے، آپ کے بچوں کی پرورش کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے، مطلب پھر اس کو سب سے پہلے کیا ہے، ایک اچھے مرد کی سب سے پہلی صفت کیا ہے، عورتوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمبر 2 متقی اور دیندار ہو۔ نمبر 3 پاک دامن اور مالدار ہو۔ نمبر 4 امانت دار ہو۔ نمبر 5 خوش اخلاق ہو۔ اتنا کافی ہے۔ عورتوں میں 10 صفت کی ضرورت ہے، مردوں میں صرف 5 صفت کیا ہیں، وہ تو کافی ہیں۔ اور برے مرد کون ہیں، جو اس کے برخلاف ہیں، جو پاک دامن نہیں ہے، جو متقی پرہیزگار نہیں ہے، جو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، جو مالدار نہیں ہے، وہ سب کیا ہیں، وہ سب برے مرد ہیں۔ ایک روایت کر دو، امام طاہر صاحب فرماتے ہیں مجھے تعجب اس شخص پر ہے جو اپنی بیوی، اپنی زوجہ کو مارتا ہے، حالانکہ مار کھانے کا خود زیادہ حقدار ہے۔ زیادہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کوئی اپنی بیوی کو مارے۔ اصلاً ہوتا ہے بعض اوقات انسان بیوی میں ایسی حرکتیں کرتی ہیں، غصہ آتا ہے، مار نہیں سکتے آپ، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تو کل دس جاتے ہیں، حتیٰ کہ بد دعا نہیں کر سکتے، اللہ کرے بیوی کی آنکھ پھوٹ جائے، اپنی بیوی کے لیے بد دعا بھی نہیں کر سکتے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کیا کیا ہے، طلاق کے راستے کو کھول رکھا ہے۔ آپ پھر بد دعا نہیں کرو، چھوڑ دو اس کو، لیکن اس کے لیے بد دعا نہیں کرو، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرے گا، ٹھیک؟ تو اللہ سے دعا پالنے والے ہم کو اچھے مرد تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارے سماج میں جو اچھی عورتیں ہیں ان کے لیے ایک رشتہ اچھا میسر ہو سکے۔ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں، لڑکوں کی اچھی تربیت کریں، لڑکیوں کی اچھی تربیت کریں، تاکہ سماج میں اچھے جوڑے آئے، اگلی جنریشن کیا ہو، اچھی ہو سکے۔ اچھی تربیت مطلب یہ نہیں کہ سب بچے ڈال دو مدرسے میں، سب لڑکیوں ڈال دو مدرسے میں۔ مدرسے میں جانا تربیت نہیں ہے، تربیت مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر، گھر کے ماحول کو مذہبی بنانا، نماز فجر کے لیے اٹھنا، دعاؤں سے آشنا کرانا، امام زمانہ کا ذکر کرتے رہنا کہ تم امام ہیں، اپنے ائمہ کا ذکر کرتے رہنا، تم کون ان کو سمجھاتے رہنا،
بتاتے ہیں نا یہ چیز حرام ہے، حلال ہے، یہ واجب ہے، مستحب ہے، یہ چیزیں گھر کے اندر آپ کو سب کو بتانی چاہیے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی آج شہادت کی تاریخ ہے۔ ہمارے چھٹے امام کی میں صرف یہ کہتا ہوں، پورے 12 امام میں سب یعنی امام زمانہ کو چھوڑ کے سب سے زیادہ عمر کس کی تھی؟ ہمارے چھٹے امام کی۔ 34 نہیں 43 ایئر آپ امام رہے، اور آپ نے انقلاب برپا کر دیا عالم تشیع میں، اس لیے کہ بنی امیہ بنی عباس لڑ رہے تھے، آپ نے سب سے پہلا کام کیا مدرسہ کھولا۔ اور آپ کے مدرسے میں میں اس دن سرچ کر رہا تھا، آپ کے پاس عورتیں پڑھنے آتی تھیں، اور کیا اس میں ایک عورت تھی، اس کا نام کیا تھا؟ نصیبہ، حسنیہ نام تھا اس کا۔ اس نے جا کے ہارون رشید کے دربار میں جو مناظرہ کیا، بڑے بڑے علماء کو ہرا دیا۔ کیوں؟ تربیت کس نے کی تھی؟ تربیت ہمارے چھٹے امام نے فرمائی تھی۔ سمجھے آپ؟ سائنس میں سمجھے آپ، مناظرے میں ہمارے امام نے ایسے لوگوں کی تربیت کی۔ حشام ابن حکم مشہور ہے مناظرے میں، سمجھے آپ؟ ابو حنیفہ کو ڈھیر کر دیا انہوں نے۔ ہمارے امام نے مدرسہ کھولا، لوگوں کی دین تربیت کی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چھٹے امام کے زمانہ آتے آتے سنی شیعہ کا مسئلہ بالکل الگ ہو گیا تھا۔ ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ سب الگ ہو گیا تھا، اور دھیرے دھیرے شیعہ بھی کیا ہو گئے تھے؟ پریشان ہو رہے تھے۔ لہذا 5ویں چھٹے امام نے اسی لیے کیا کہتے ہیں، ہمارے فقہ کہتے ہیں فقہ جعفری کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں کیا کیا امام نے پیغمبر کی فقہ کو لگا کیا، لوگوں کے سامنے بیان کیا، تاکہ ان کے شیعہ اس طریقے پہ عمل کرے جو رسول کا طریقہ ہے اور رسول کے اہل بیت کا طریقہ ہے۔ اور یہیں سے کیا ہوا؟ طریقہ بدل گیا۔ نماز کیسے ہو گئی؟ ہاتھ باندھ کے ہو گئی۔ روزہ کیسے ہو گیا؟ 5 منٹ پہلے ختم کر دیتے ہیں، سمجھے آپ؟ اور تمام چیزوں میں کیا ہوا؟ وضو کیسے ہو گیا؟ کان کاٹ رہے ہیں، وضو ایسے سے کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں لیکن ہمارے امام نے، اگر ہمارے چھٹے امام اور 5 امام کی یہ محنتیں نہ ہوتی تو آج ہم بھی کیا کرتے ہوتے؟ وضو کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ ہمارے امام کی قربانیاں تھیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا۔ اور آج میں پھر عرض کرتا ہوں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، پلیز اپنے ائمہ کی قربانیوں کو یاد کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ کون لوگ رات میں وضو کر کے سو رہے ہیں؟ سب لوگ ہومورک کریں ماشاء اللہ، تو اللہ سب کو سلامت رکھے ماشاء اللہ سے۔ رات میں وضو کر کے سوئیے، غسل جمعہ ضرور کیجیے، اپنے گھر کے اخلاق اور کردار کو اچھا بنائیے، تھوڑا سا قربانی دیجیے، تھوڑا سا برداشت کیجیے، انشاءاللہ ہماری فیملی میں استحکام اس طریقے سے پیدا ہوگا۔ اور دعا پالنے والے ہم سب کو اپنے امام کی معرفت کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمارے سماج کے اندر اچھے بچے اور بچیوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ جو لڑکے لڑکیاں شادی قابل کی شادیوں کے اسباب کو فراہم فرما۔ خدا بندہ جن بچے بچی شادی نہیں ہوئی ان سب کی شادیوں کے اسباب کو فراہم فرما۔ خدا بندہ جو لڑکے لڑکیاں امتحان لکھنے والوں کے امتحانوں میں اچھے نمبر سے کامیابی عطا فرما۔ جو کامیاب ہو گئے انشاءاللہ ان کو آئندہ مرحلے میں بہتر سے بہتر کامیابی عطا فرما۔ خدا بندہ ہم سب گناہ گار پالے، ہم سب گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، دین سیکھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہماری چھوٹی سی خدمت سے پالنے والے اس کو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ خدا بندہ ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما، ہمیں زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما۔